وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو، مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا۔ یا اس کا دوسرا معنی بار بار آنے کی جگہ۔ ایک دفعہ بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، دیکھ آئے تو انسان کا دل بے چین رہتا ہے کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاؤں، اللہ کے گھر کے دیکھوں۔ بار بار انسان کا دل کرتا ہے۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا ثواب کی جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ اور کس کی؟ امن۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، جائے نماز، سجدہ گاہ بناؤ۔ یہ وہ دو رکعت جہاں پڑھنی ہے مقام ابراہیم پہ طواف کر کے، یہ وہ جگہ ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں، پورے نشان ہے اس میں، اتنا لمبا قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ وہ پتھر تھا جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ اور اس پتھر کو اب ایک شیشے میں ایک مقام پہ بیت اللہ کے ایک ہٹ کے جگہ سے وہاں لگا دیا گیا۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں اس پہ، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم ہے۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہر حاجی جو ہے وہ عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، وہاں 2 نفل پڑے گا۔ 7 چکر طواف کے مکمل کر کے وہاں کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑے گا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور اس کے بعد وہ دعا کرے اللہ سے جتنے بھی کر سکے۔ یہ وہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے نبی، میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مقام، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ 2 رکعت پڑھوں
فرمایا عمر دل تو میرا بھی ہے، یہ بڑا ایک اعلیٰ مقام ہے، متبرک مقام ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ طواف کے بعد یہاں پر 2 نفل پڑھے جائیں، لیکن یہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا۔ جتنی دیر تک اللہ کا حکم، اللہ کی وحی نہ آ جائے، تو پھر جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بنا لو تم، پکڑ لو تم مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز، سجدہ کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور عہد لیا اور عہد کیا ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کی، یا ہم نے تقیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا تھا وہ؟ ان طہر بیتی للطائفین، یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، میرے اس گھر کو پاک کرو۔ اس کی ظاہری صفائی، باطنی صفائی، بتوں کی صفائی، غیر اللہ کی پرستش نہ ہو، یہاں کسی قسم کا کوئی اور کوڑا کرکٹ نہ ہو، پاک رکھو میرے گھر کو۔ ان طہر بیتیا، ہم نے یہ تقیدی حکم دیا تھا، ہم نے یہ عہد لیا تھا، کس سے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے، اسماعیل ذبیح اللہ سے، کہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی، نظافت اس کو قائم رکھنا۔ تو مساجد کو صاف رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، مسجدوں کی صفائی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، مسجدوں کا خیال کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے، مسجد کی صفائی رکھنا، مسجد کا خیال کرنا۔ تو یہ بیت الحرام، یہ مسجد حرام بھی تو مسجد نا، اللہ کا گھر تو وہی ہے نا، تو باقی جتنی مسجد حرام ہے، اور کیا بات ہے وہاں صفائی کی، وہ صفائی اسی طرح جاری ہے، اتنی صفائی ہے وہاں کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جتنی مسجد حرام کی صفائی ہے وہاں بیت اللہ کی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا، عہد کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی، یا ہم نے تقیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے، ان طہرا، یہ کہ وہ دونوں پاک رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب بنا دے تو اس شہر کو امن والا، یہاں یہ تیرا گھر ہے نا، یہ بیت اللہ، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس میں کسی قسم کا شر نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، چوری ڈکیتی نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت دیکھنی تو اب بھی جا کے دیکھ لیں، اتنا امن والا شہر، حتیٰ کہ کسی کی جان کا بھی دشمن ہو، کسی نے باپ بھی اس کا قتل کیا، اگر وہ سامنے آ جائے تو اس سے پھر بھی بدلہ نہیں لیتا، نہ اس کو گالی دیتا، نہ اس کا گریبان پکڑتا ہے،
کوئی بھی آپس میں مکے میں دست و گرے باں ہوتا نہیں، کوئی قتل ہوتا نہیں، کوئی خون بہتا نہیں اب تک۔ تو قیامت تک یہی حرمت رہے گی اس گھر کی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے رب بنا دے تو ھذا بلدا آمنا، اس گھر کو امن والا۔ کتنا بڑا امن ہے وہ۔ اور یہ جی وہاں کے جو رہنے والے باشندے تھے، اللہ ان کو امن دیتا، اگر وہ کہیں چلے جاتے وہاں بھی ان کو امن ملتا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تمہیں تو اللہ نے امن دیا ہے، قریشیو، اس گھر کی وجہ سے تم شام میں جاتے ہو، مصر میں جاتے ہو، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حرم کے مجاور ہیں، یہ حرم کے رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے اتنا پروٹوکول ان کو ملتا ہے، تو پھر اس بیت اللہ کی شان کیا ہے، اس مکے کی کیا شان ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَارْزُقْ، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے۔ کس کا رزق دے؟ وہ مکہ ہے، سخت زمین ہے، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں زراعت بھی کوئی نہیں، پانی بھی اوپر نہیں ہے، لیکن اگر پھل دیکھنے ہو وہاں جا کے، اب بھی پوری دنیا کے پھل سمٹ میں مکے میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، تمہارے اس شہر ملک پاکستان بھی وہ پھل نہیں ملتے وہ جہاں مکہ میں ملتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، ایک کیلا اتنا بڑا تم کھا ہی نہیں سکتے، 2 کیلے، ہاں، اتنا پوری دنیا سے پھل وہاں آتا ہے، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے ان کو، ان کے رہنے والے، من الثمرات، پھلوں سے۔ وہ تو پہلے مکے واقف ہی نہیں تھے پھل کیا تھے، حضرت ابراہیم سے اس وقت وہ پتہ تھا یہ صحرا ہے، بیاباں ہے، یہ پتھر ہی پتھر ہے، یہاں پانی کی بوند نہیں ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ تو اگر دیکھنا ہو اس کو دعا کی قبولیت، مکہ میں جا کے اب بھی دیکھ لیں، بڑے پڑے ہیں بازار پھلوں سے، ریڑیوں پر، دکانوں پر، پھر سستا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، قَالَ، فرمایا، مَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں مَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، ان کو میں فائدہ دوں گا تھوڑا، قلیلاً تھوڑا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو میں مجبور کر دوں گا، پھر اس کو میں دھکیل دوں گا، مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ جو کافر ہوگا اس کو فائدہ تو ملے گا، تھوڑا ملے گا، لیکن پھر قیامت کے دن ثم اضطرہ، پھر اس کو مجبور کر دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، الی عذاب النار، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، وبئس المصیر، بہت ہی برا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ،
اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم، یرفع رفع یرفع اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد من البیت، بیت اللہ کی دیواروں کو، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خود ہی مستری ہیں، پیغمبر خود ہی مزدور ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا، رب ہمارے تقبل منا، یہ قبول کر ہم سے، یہ خدمت ہماری یہ ہم سے قبول کر. تقبل منا، قبول کر ہم سے اتنا بڑا عظیم الشان کام جو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے تحت کر رہے ہیں. بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. کائنات کا سب سے افضل ترین ٹکڑا وہ بیت اللہ ہے، اس کو بلند کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کہہ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر ہم سے اس خدمت کو، اللہ ہم سے، یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. کتنا بڑا کام. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، علیم جاننے والا. کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کوئی اور بھی سنتا ہے. کوئی گدی نشین، کوئی قبروں میں، کوئی مزاروں میں سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا. اللہ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو ہی ہے سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے. تو ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے. علیم، تو جاننے والا، ہمارے دلوں کے بید بھی تو جاننے والا ہے. ہم کس نیت سے یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. وَإِذَا يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد من البیت، بیت المکہ کی دیواروں کے نہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. ہاں، روا اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم اوپر کھڑے ہیں، وہ پتھر چن رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر پکڑا رہے ہیں. اور جب یہ دیواریں بلند ہوتی گئیں، اونچی گئی، ہم نہیں گو باندھتے، تو یہ پتھر آ گیا. پھر یہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام یہ اینٹوں کے وہ وار لگا رہے ہیں. جدھر جدھر جاتے ہیں پتھر ساتھ ساتھ، وہ نشان ہے اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے. تو وہ یہاں وہاں مکے کے بیت اللہ کے سامنے، ادھر اتنی دور وہ وہاں ہے شیشے کے خول میں، اور وہ نشان صاف نظر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے. ربنا تقبل منا، رب ہمارے قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا، علیم جاننے والا. تیری ذات ہے سننے والی اور جاننے والی. ٹھیک ہے.